بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ فلق کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق مکیۃ وہی 5 آیات۔ سورۃ الفلق یعنی سورہ فلق۔ لفظ فلق کے کئی معنی ہیں۔ یہاں لفظ فلق صبح کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ فلق موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکیۃ، سورہ فلق مکیہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ وہی 5 آیات، اور یہ 5 آیات ہیں۔ وہ یعنی اور، ہیا یعنی وہ ہوتا ہے، یہاں پہ ترجمہ ہم یہ کریں گے، اور وہ 5 آیات 5 آیات ہیں، اور وہ 5 آیات ہیں، یعنی اس صورت میں 5 آیات ہیں۔ 5 کا معنی ہوتا ہے 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با یعنی سے، اسم یعنی نام، لفظ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ لفظ رحمان اور رحیم دونوں رحم کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، تو جس کا نام عبد الرحمن ہو اسے صرف رحمان نہیں پکارنا چاہیے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل تم فرماؤ۔ لفظ قل قال یقول سے امر حاضر کا صیغہ ہے، امر واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ قال یقول سے قل یعنی تم فرماؤ، تو کہہ، ایسے ہم کہیں گے واحد کا صیغہ تو کہہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے لفظ قل ارشاد فرمایا ہے، تو ہم اس کو یوں کہیں گے، اے محبوب آپ فرمائیے، تم فرماؤ، اس طرح کہیں گے۔ خیر، قل تم فرماؤ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں۔ اعاذ یعوذ سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں۔ کس کی پناہ لیتا ہوں؟ برب الفلق۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اعاذ یعوذ سے کوئی بھی فعل استعمال ہو تو اس کے بعد 2 صلہ استعمال ہوں گے، یعنی 2 حرف جر استعمال ہوں گے، ایک ہے با، ایک ہے من۔ اعاذ یعوذ سے مشتق ہونے والے جو بھی افعال ہوں ان کے بعد 2 حرف جر آئیں گے، ایک ہے با اور ایک ہے من۔ حرف جر با اس پر داخل ہوگا جس کی پناہ لی جائے، اور حرف جر من اس پر داخل ہوگا جس سے پناہ لی جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اعوذ یعنی میں پناہ لیتا ہوں، باللہ کس کی پناہ لیتا ہوں؟ اللہ کی۔ جس کی پناہ لینا ہو اس پر با داخل کرتے ہیں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے قل تم فرماؤ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، رب یعنی پالنہار یعنی پالنے والا، الفلق یعنی صبح۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ تم فرماؤ میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر، من یعنی سے، شر اردو میں بھی شر استعمال ہوتا ہے، ما یعنی وہ جو، ما اس میں موصول ہے، یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من شر ما، اس کے شر سے جسے خلقا اس نے پیدا کیا۔ خلقا فعل ماضی
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ گویا کہ اس آیت میں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے، اس کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، یا ان کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، کیونکہ ما جو ہے واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق ان کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، و یعنی اور، من یعنی سے، شرّی یعنی سر، غاسقٍ یعنی سخت اندھیری رات، اذا یعنی جب، وقب یعنی چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور سخت اندھیری رات کے شر سے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی سخت اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں، اذا وقب جب کہ وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ و یعنی اور، من یعنی سے، شر یعنی شر، النفاثات یعنی پھونک مارنے والیاں، پھونک مارنے والی عورتیں، فی یعنی میں، العقد یعنی گرہ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے۔ وَمِن شَرِّ اور شر سے، کس کے شر سے؟ النفاثات پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ کہاں پھونک مارنے والی؟ فی العقد گرہ میں، گانٹھ میں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، سخت اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ اس سے مراد جادوگر عورتیں ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم پر کچھ عورتوں نے جادو کیا تھا، تب یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے پڑھنے سے وہ جادو کا اثر جو ہے ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر، کیونکہ ہم تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَمِن اور سے، و یعنی اور، من یعنی سے، شر یعنی شر، حاسدن یہ فاعلن کے وزن پر ہے، فاعلن کے وزن پر حاسد ہے، اس میں فاعل کا صیغہ حسد کرنے والا۔ اذا یعنی جب، حسد وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ اذا یعنی جب، حسدہ، حسدہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ تو ماضی کا صیغہ ہے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں جب وہ حسد کرے، اس طرح اس سے پہلے ہم نے ترجمہ کیا جب وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ دراصل اذا یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ماضی میں داخل ہو، اگرچہ یہاں پہ یہ ماضی میں داخل ہوا ہے، پھر بھی ہم مستقبل کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور حسد کرنے والے کے شر سے، حاسد کے شر سے، اذا حسد جب کہ وہ حسد کرے۔ اور ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق ان کے شر سے جس سے اس نے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اذا وقب جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔